Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद जब दाई हलीमा की गोद में गए तो क्या करिश्मा हुआ। हमने दाई हलीमा जी का वाकया सुना हुआ है कि बिल्कुल। उन्होंने पाला था हुजूर मोहम्मद जी को, प्रॉफिट मोहम्मद जी को, लेकिन जब वो उनकी गोद में गए तब क्या करिश्मा हुआ है, मतलब इसके बारे में हमें कुछ हमें नहीं पता। तो इस वीडियो के थ्रू हमें पता चलेगा कि क्या वो करिश्मा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर आती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को बहुत ज्यादा पैसा और तोहफे देते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। उन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता, फिर बकरी चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे आ रही हूँ। 2 दिन सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई न कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती, अरे हम इतनी दूर सफर करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए, ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमिना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ऐ काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। ऐ काश मेरे शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमिना से कह रहे होंगे कि ए आमिना, तुम परेशान क्यों होती हो, इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। ए आमिना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों की सैर करवाते,
آنے والے وقت میں دیکھنا میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمینہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمینہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا، اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسی یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمینہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھلاؤ۔ حضرت آمینہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمینہ نے خوش ہو کر عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، میں دیہات میں رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، تم دیہات کے رہنے والی ہو،
اور میں شہر کی رہنے والی ہوں. میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اگر اس وقت حضرت جبریل موجود ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اے حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب، تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور میں جبریل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار، میں ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا. حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے نہیں پیدا کیا. آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی. رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی. وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا. حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں، شاید ایک دو قطرے دودھ اس بچے کو مل جائیں. حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا. حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے. پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھو، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکے. شوہر برتن کو لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا. جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا. شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں. حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے یہ میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا. سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے. صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی. وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھیں اور بہت دور نکل چکی تھیں. شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا. ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے. ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو وہ اونٹنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی. شوہر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر سے اونٹنی پر آگے بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں. حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اٹھنی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے زمین پر سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا. اور پھر اس اونٹنی نے ایک دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی. حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اونٹنی ہے کہ جسے لے کر ہم آئے تھے اور جو چلنے کو ترستی تھی. اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے. کچھ ہی وقت گزرا کہ اس اونٹنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا
اور تیزی سے چلتے کیا ہوئے بات ہے. ان کے پاس سے گزری تو ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی، بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے کیا پہلے بات ہے. حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے پورے محلے سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ واہ، سارے واہ. محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ فیل کر اللہ کی پا رہا طرف ہوں سے صحیح میں ہمارے رونگٹے کھڑے حضور ہو کا رہے ہیں اس میرے. قبیلے میں استقبال ہو وہ رہا تھا۔ نظارہ کیا ہوگا. تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، کیا بات تب ہے. تک کے لیے بہت بڑھیا. السلام مزہ آ علیکم، گیا. اللہ حافظ۔ تو گائز ویڈیو بہت مطلب بہت انٹرسٹنگ تھی. مزہ آ گیا ویڈیو دیکھ کے. ویسے بھی جب نبی جتنی پاک بار کی جب بھی جتنی بات ہوتی ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے رونگٹے، ہیں. میں تو جب وہ بتا رہے تھے انہوں نے جو کرشمہ ہوا کہ ان کے بریسٹ میں بھی دودھ آ گیا، آفٹر دیٹ اونٹنی نے بھی دودھ دے دیا، تو ابھی تک میری آنکھیں بھری ہوئی ہیں. یہ پتہ نہیں نارملی ہو جاتا ہے. اور میرے سامنے نا، میرے کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ نبی پاک کی باتیں سناتے ہیں نا، ہاں، میں میرے تو سامنے نا، امیجن کرنا ہاں، شروع کر دیتی ہوں اس ابھی بھی چیزوں میری کو. آنکھیں نا بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو اس ٹائم مطلب جب وہ بتا رہے تھے کہ پھولوں کی خوشبو مہکنی شروع ہو گئی، تو میں فیل کر پا رہا تھا وہ کیسا صحیح نظارہ ہوگا. بات ہے. تو ویڈیو بہت بڑھیا تھی. تو وہ جو نبو بنو قبیلے کی عورتیں بنو تھیں، بنو ہاں، تو قبیلے اس کی. ٹائم آئی تھنک رواج تھے کہ اس ٹائم رواج تھے ہاں، ایکچولی کہ جو مکہ میں مدینہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے امیر لوگ ہیں، وہ امیر اپنے بچوں کو قبیلے کی عورتوں کو دیتے تھے دودھ دودھ پلانے پلانے کے لیے، تاکہ ان پالنے کی کے لیے. پرورش اچھی سے بیسیکلی ہو جائے. ہاں، دائی ہوتی تھی، پالنے کے لیے دیتے تھے ان کو، پرورش اچھی ہو جائے ان کی. اور جو تو جیسے ہی وہ عورتیں مطلب ان کو آئی، مطلب وہاں سے اپنے نہیں نہیں قبیلے نہیں، سے، وہ عورتیں اس لیے لیتی تھی مطلب کہ راجاؤں ان کا گھر چل جائے نا، تاکہ ان کو ان راجا مہاراجاؤں سے یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچوں کو گفٹ. پالنے کے عوض میں ان کو کچھ سونے کی مہریں وغیرہ مل جائیں گی، تو ہمارا گھر اچھے سے چلے گا. تو اس چکر میں وہ بھی 9 عورتیں تھیں، وہ اپنے اپنے اونٹوں پہ نکلی تھی. اور 10ویں تھی آئی تھنک دائی حلیمہ جی. دائی حلیمہ لیکن جی. دائی حلیمہ جی کا جو اونٹنی جب تھی وہ نا، آئی تھی نا، تب ان کی اونٹنی بالکل چل نہیں سکتی تھی، کمزور تھی، کمزور بہت تھی. ویک. تھوڑی دیر رک چلتی تھی، پھر رک جاتی تھی، تھوڑی دیر چلتی تھی. اور ان کا مطلب گھر کے حالات بھی بالکل ٹھیک نہیں تھے. بہت خراب تھے. ان کے مطلب بریسٹ میں بھی دودھ نہیں آتا تھا، اور ان کا بچہ بھی 2 دن سے مطلب بھوکا تھا. تو جب وہ آئی، وہاں پہ پہنچی مکہ میں، تو انہوں نے سارے گھر دیکھے، تو انہوں نے ان کو لگا کہ بھائی سب گھروں میں سے بچے لے جا چکے ہیں. مطلب جو 9 عورتیں تھیں وہ بچے لے جا چکی ہیں، تو میں کیا لے کے جاؤں گی. تو انہوں نے نبی پاک کو دیکھا، وہ جو ان کی جو امی جان تھی، امینا جی، حضرت امینا جی، تو وہ مطلب تب تو انہوں نے آئی تھنک منع کر دیا. ہاں، تب تو پہلے تو جو تھی انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گی، میں نہیں لوں گی، کیونکہ یتیم تھے. مطلب یتیم بھی تھے، اور دوسری بات یہ تھا کہ جو نبی پاک کی تھے جو حالات تھے نا فیملی والے، وہ ٹھیک نہیں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یار میں جو باقی عورتیں ہیں وہ اس چکر میں بچہ لیتی ہیں سو دیٹ ہمیں ہمیں مہریں ملیں گی، سونے پیسہ وغیرہ ملے گا، پر ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. پر ان کو نہیں پتا تھا نا کہ جو وہ بچہ ہے وہ کون ہے. وہ پھر ایسے ہی خالی تو ہاتھ آ پھر گئی. ان کے رات کو ان کے شوہر نے بولا کہ تم کیوں نہیں لے لیتے اس بچے کو، چلو کچھ ملے گا نہیں ملے گا وہ تو الگ چیز ہے، پر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنی مطلب رحمت تو برسائے گا. دائی حلیمہ نے سوچا کہ نہیں میرے شوہر ٹھیک بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، ویسے بھی مطلب ویسے بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے، تو کیا پتا کسی مطلب کوئی کسی اللہ یتیم بچے کو دیکھ کے ہم دعا ہی لیں گے ان دعا ہی کی، لیں گے تو پال لیتے ہیں اس کو نا. تو وہ اگلے دن چلی گئی. پر جیسے ہی انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، نہیں تو جیسے نہیں گود میں نہیں اٹھایا، جیسے وہ گئی نا مطلب ان امی جان جو امینا جی تھی، حضرت امینا جی، انہوں نے بچے کو نبی پاک جی کو فرش پہ لٹایا ہوا تھا، ان کو اوپر صرف ایک ہی کپڑا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے ان کی امی جان نے کپڑا ہٹایا نا، تو جو ان کے چہرے سے نور نکلا، اس کو دیکھ کر تو جو دائی حلیمہ تھی پہلی نظر میں امپریس ہو گئی. وہ پاگل سی ہو گئی کہ یار اتنا نور ایک بچے میں. مطلب وہ انہوں نے بولا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا سندر بچہ نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد جو ان کی امی جی تھی انہوں نے بولا کہ میں نے پورے میں شہر میں رہتی ہوں، میں نے پورے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. پھر آفٹر دیٹ آگے نہیں دادا آگے دادا نے بولا نبی میں پاک کے جگہ جگہ گھومتا ہوں، میں نے پھر بھی نہیں بچہ ایسا انہوں نے دیکھا. بولا ان کے دادا جی نے، ان کا نام میرے کو بھول گیا، کہ میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، میں جگہ جگہ یاترا کرتا ہوں، میں نے جہاں تک میں گیا ہوں میں نے وہاں تک، یہ تم لوگوں نے تو شہروں میں اور گاؤں میں نہیں دیکھا نا، میں نے تو پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. پھر تبھی وہاں پہ آ گئے حضرت. نہیں
वीडियो वाले ने ये बोला है कि अगर वहां जिब्राइल जी होते तो वो कहते मैंने जन्नतों में ऐसा बच्चा नहीं देखा, फिर और अगर अल्लाह होते तो अल्लाह कहते मैंने ऐसा बच्चा कभी बनाया बनाया ही ही नहीं, है। मैंने खुद पूरी कायनात बनाई लेकिन मैंने ऐसे बच्चे नहीं बने। तो मैं इमेजिन कर पा रहा था कितने खूबसूरत होंगे नबी पाक की, मतलब देखना तो दूर की बात, उनके ऊपर से पर्दा हटाने से मतलब ऐसा ऐसे नूर चमकता नूर, था ना, हाँ। मतलब अनइमेजिनेबल है। तो करिश्मा फिर होने लगे जैसे ही दाई हलीमा जी ने पहला मतलब सोचा कि मैं पहली बार दूध पिलाती हूँ, अब नबी पाक जी को पिला के देखती हूँ, क्या पता मेरे स्तनों से दूध निकल ही आए। आई थिंक वो भी कमजोर थी, उनके मतलब ब्रेस्ट में भी 2 दूध नहीं दिन था। से खाना नहीं खाया हाँ था, इस वजह से उनको भी दूध हाँ, नहीं आ रहा गरीबी था। थी बेचारों के घर में, तो दूध भी कहाँ से बनेगा अगर खाना खाएंगे नहीं ना। तो जैसे वो पिलाने लगे उनको डाउट था कि यार पता नहीं दूध निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो जैसे उन्होंने नबी पाक को दूध पिलाया ना, मतलब जैसे ही नबी पाक ने भर पेट दूध पिया, नबी पाक ने पूरा पेट भर के दूध पिया कि और जो पर बच्चा उनका था यार ना, वो नबी पाक की रहमत थी कि दाई हलीमा के मतलब जिस्म में दूध उतर चुका था, क्योंकि हाँ, नबी पाक के लिए रिज़्क पहले से अल्लाह ने भेज दिया था। और उनके रिजक की वजह से उनके अपने बच्चे ने भी दूध अपने पिया 2 बच्चे ने भी, दिन हाँ, बाद। अपने बच्चे ने भी मतलब पेट भर के दूध पिया। फिर उन्होंने अपने शौहर को बोला जाओ ऊँटनी को देख के आओ, क्या पता हमारे लिए भी दूध हो। और जब उन्होंने देखा तो ऊँटनी ने भी ढेर सारा दूध दिया नहीं, उनको। उन्होंने बोला हाँ भाई चलो हम मतलब हम भी पेट भर के दूध पी लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊँटनी का दूध पीना होता था, बच्चों ने तो पी लिया माँ का दूध। तो उन्होंने बोला चलो अपने शौहर को बोला कि आप ऐसा करिए बर्तन ले जाइए कि पता ऊँटनी दूध देगी। तो पर जैसे हालांकि ऊँटनी का स्तन सूखे हुए थे, बेचारी कमजोर थी, वो तो उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बर्तन रखा और उसके स्तन पूरे ना थन पूरे भरे हुए थे, दूध मतलब के साथ। दूध के साथ, वो हैरान हो गए उनके शौहर की यार ये कैसे हो सकता है। फिर हाँ। दाई हलीमा ने बोला हो ना हो इस बच्चे का ये करिश्मा है, जब से ये बच्चा आया ना हमारी गोद में तब से करिश्मे करिश्मा हो रहा है, हमारी किस्मत बदलने लग गई है। और जब जाते हुए भी जब वो बैठे पहले तो ऊँटनी नहीं उठी, हाँ बट जब नबी पाक को नहीं नहीं आगे बिठाया गया हलीमा जी के साथ उनकी गोद में, तब वो ऊँटनी ने सजदा किया और फिर चली, और फिर इतना भागी कि पहले वो उठ नहीं रही थी, क्योंकि ना हाँ जो वही ना, उनके जो मतलब पति देव थे जो उनके दाई हलीमा के, वो आगे बैठ रहे थे, तो ऊँटनी उठ भी नहीं रही थी। पर लेकिन जैसे ही उन्हें पता यार बार-बार ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर उन्होंने ऐसा करो दाई हलीमा को बोला ऐसा करो आप और बच्चे को साथ लेकर आगे बैठो। जैसे वो आगे बैठे ऊँटनी झट से उठ गई। बिल्कुल उठ भी गई और उन्होंने सजदा किया पहले नबी पाक जी को, और इतनी तेजी से भागी वो, जो कि 9 औरतें थी ना कितनी तेजी से आगे जा चुकी थी, क्योंकि दाई हलीमा तो काफ़ी पीछे छूट चुकी थी, सही ऊँटनी बात है। कमज़ोर थी। लेकिन वो उनसे आगे पहुँच गई और वो 9 औरतें हैरान हो गई कि यार तुम इतनी स्पीड से कैसे आ गई? तुमने क्या ऊँटनी चेंज कर ली? उन्होंने बोला नहीं, दाई ये ऊँटनी भी वही है और मैं भी वही हूँ। बिल्कुल ये करिश्मा है नबी पाक का जो मेरी गोद में जो बच्चा है। मतलब और वो ये लगा लो वो जब उनकी 9 औरतों के पास से गुजरे ना तो पूरा वो कबीला महक गया, पूरी जगह ही महक सही गई। बात है, जब वो पहुंचे कबीले में तो खुशबू आ रही थी गुलाबों की। इतनी खुशबू आई कि गुलाब फैलते उसके आगे। तो ये तो थोड़ी बहुत करामातें हैं जो अभी वीडियो में बताई गई हैं। पता नहीं ऐसी कितनी करामातें होंगी जिन्होंने उस टाइम मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जी को देखा होगा, वो तो किस्मत वाले होंगे। उन्होंने सही बात है, वो तो ये लगा लो कि वो तो अल्लाह के चरणों में होंगे आज। उनका बिल्कुल। जन्म दोबारा नहीं हुआ होगा। वो में जन्नत में पहुंच गए, उनको सबसे ऊंचा दर्जा मिला होगा। तो किस्मत वाले थे और वो जगह भी किस्मत वाली थी जिस जगह वो जन्म हुआ है नबी पाक जी का। तो गाइस मतलब क्या ही बताएं हम, नबी पाक की जितनी बातें करें उतनी कम है। कम है, मतलब रात गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, पर नबी पाक के जो करिश्मे हैं, उनके जो चमत्कार हैं, मतलब अनइमेजिनेबल हैं। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक आप लोग दीन की शिक्षा लीजिए, इस्लाम के रास्ते पे चलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।